کسی بھی ناول کو پڑھنے کے لیے ہم 3 اپروچز جو ہے نا وہ اپلائی کرتے ہیں. ایک ہوتی ہے کہ ہم جس کو ہم کہا جاتا ہے فنکشنل اپروچ، یعنی کریکٹرز فنکشن کیا کر رہے ہیں. دوسری ہوتی ہے جس کو ہم کہتے ہیں کانفلکٹ اپروچ، کہ ان کریکٹرز کے درمیان کانفلکٹ کیا ہے. تیسری ہوتی ہے سمبولک اپروچ، کہ سمبلز کیسے ریپرزینٹ ہو رہے ہیں. اور چوتھی جو چیز ہے اس کو ہم یعنی یہ بھی ان 3 کے علاوہ بھی آپ ایڈ کر سکتے ہیں جو سمبولک اور اس میں ریلیٹڈ کامن ہوتی ہے، اور وہ ہوتی ہے جس کو ہم تھیمیٹک اپروچ کہتے ہیں، کہ آخر اس کا میسج کیا ہے. تو یہ جو ہمارے اگر ہم دیکھیں تو جتنا بھی لٹریچر انڈو پاک میں لکھا جا رہا ہے اس میں 2 چیزیں بہت پرومیننٹ ہیں. ایک تو جو پوسٹ کولونیل ایلیمنٹس ہیں وہ ہمیں بہت زیادہ ملتے ہیں، اور دوسری جو چیز بہت زیادہ ملتی ہے وہ ہے کہ جب یہ پارٹیشن یعنی جو ہندوستان کی تقسیم ہے پاکستان اور انڈیا دونوں میں، تو اس کے دوران کیا کیا کچھ ہوا تھا، تو وہ سب بھی جاننا بہت کچھ ضروری ہے تاکہ ہمیں ایک اپنا اوریجن، وہ بیک گراؤنڈ، وہ ساری چیزیں سمجھ آ جائیں. ہمیں وہ سمجھ آئے کہ وہاں پہلے کیا کلچر تھا، بعد میں کون سا کلچر ایگزسٹ کرنے لگ گیا. تو یہ ساری چیزیں اگر ہم نے سمجھنی ہوں تو ہمارے پاس اگر ہم کسی رائٹر سے پوچھیں کہ ہم اس کے لیے کون سا کام پڑھیں، تو وہ کہتے ہیں جی کہ آپ بیپسی سدوا کا ناول آئس کینڈی مین پڑھیں. آپ کو پارٹیشن کی صحیح سمجھ آ جائے گی کہ یہ اصل میں اس دور میں سارا کچھ سوشلی، کلچرلی، مورلی، ایتھیکلی، ریلیجیسلی ہوا کیا تھا. تو میں ہوں پروفیسر ممتاز علی، تھیوری اینڈ لٹریچر اینڈ ایج کے چینل سے، اور آج میں بات کروں گا آپ لوگوں کے ساتھ آئس کینڈی مین بائی بیپسی سدوا، اور اس کا دوسرا نام جو ہے وہ ہے کریکنگ انڈیا. اب کریک آپ سمجھتے ہیں کوئی چیز ٹوٹتی ہے اس پر کریک پڑ جاتا ہے، تو جو خود اب یہ کریک مین ڈویژن پاکستان اور انڈیا کی. تو اب یہ جو ناول ہے اس کا جو ٹائم دکھایا گیا ہے وہ 1942 سے لے کر 1948 کا اس کا ٹائم ہے. اور یہ جو ہے بیپسی سدوا یہ امریکن پاکستانی ناولسٹ ہے، اور اس کے علاوہ یہ پہلا ناول ہے جس میں تقسیم کے بعد لاہور کی حالت جو ہمیں بتائی گئی ہے. اور یہ شروع ہوتا ہے یہ ناول علامہ اقبال کی ایک نظم ہے شکوہ، کمپلینٹ ٹو گاڈ، اس سے یہ شروع ہوتا ہے. اور سب سے پہلے اس میں جو مین اگر ہم دیکھیں اس کی فنکشنل اپروچ، تو ہم اس کے کریکٹرز میں جائیں تو یہ پورے کا پورا ناول لینی، ایک لڑکی جو ہے چھوٹی سی یعنی 8 سال کی ہے، اس کا تعارف ہوتا ہے. اور چائلڈ پوائنٹ آف ویو سے اس کو، چونکہ چائلڈ جو ہوتے ہیں نا وہ چونکہ ان میں انوسینس ہوتی ہے تو وہ کوئی چیز کو اس طرح جو ہوتا ہے ایز اٹ از اس کو بیان کر دیتے ہیں. تو یہ ایک اس کو اپاچ ہے، یہ لاچار ہے، یہ پارسی اس کو شو کیا گیا ہے. وارس روڈ پر یہ رہتی ہے، لاہور میں اس کی آرام دہ زندگی جہاں پر ہوئی ہے. اور یہ انٹروورٹ ہے بہت زیادہ، گھر میں ہی رہتی ہے. اور ایک بات یاد رکھیے کہ جو لوگ انٹروورٹ ہوتے ہیں وہ آبزرور بڑے کمال کے ہوتے ہیں. انٹروورٹ مین اندرون بین، گھر کے اندر ہی رہنا، اندر ہی اندر چیزوں کو. اب تو یہ یعنی وہ نا سوشل کام ہوتے ہیں، تو یہ بہت ہی اچھی آبزرور بھی ہے. اور اس کے دوران یہ چونکہ گھر میں ہی رہتی ہے لیکن جو کچھ اس کے ارد گرد ہو رہا ہے. اب دوسرا کریکٹر جو ہے فنکشنل اپروچ میں وہ ہے آیا کا، AYAH. وہ اس کا خیال رکھتی ہے، وہ ہندو ہے، وہ امرتسر سے ہے لیکن رہتی لاہور میں. اور یہ جو محلے کے سب جتنے بھی لوگ، آیا خوبصورت بہت ہے، جتنے لوگ بھی ہیں محلے کے وہ سب کے سب اس کے دیوانے ہیں، اس کے لیے چکر لگاتے ہیں اس کو دیکھنے کے لیے. ایک اور کریکٹر ہے جس کا کرنل بروچا، یہ ڈاکٹر لینی کا، اور یہ جو ایک ٹانگ پر وہ چلتی ہے، لنگڑا کر چلتی ہے. تو اس نے لینی کا آپریشن کیا تھا اور پلاسٹر بھی لگایا تھا لیکن وہ کچھ صحیح سے ٹھیک نہیں ہے، لیکن پھر بھی اس کو کہتا ہے کہ تم چل پھر سکتی ہو، کوئی ایسی بات نہیں ہے. تو آیا جو ہے نا اس کو عموماً باہر گھمانے، زو میں لے جاتی ہے، پارک میں لے جاتی ہے گھمانے پھرانے کے لیے. اور سارے لوگ جتنے بھی ہیں نا وہ آیا کے پیچھے ہو لیتے اس کو دیکھنے کے لیے. اور جو لوگ میل جتنے بھی ہیں جو آیا کے چکر میں رہتے ہیں اس کو وہ اچھی لگتی ہے. ان میں ایک آئس کینڈی مین بھی ہے جس کے نام پر یہ ناول بھی ہے. اچھا چونکہ وہ اس کو اچھی لگتی ہے تو وہ اس کے پیچھے ہو جاتا ہے. تو یعنی ایسے سمجھ لیں کہ یہ آئس کینڈی مین کی طرح، یہ کوئی آئس کینڈی کی طرح کی کوئی چیز بیچتا تھا گرمیوں میں، اور جب سردیاں آتی تو یہ چڑیاں بیچتا تھا. اور پھر ایک اور کریکٹر جو ہمیں انٹروڈیوس کروایا گیا ہے وہ ہے امام دین. یہ لینی کے گھر کا کک ہے، بڑا ہٹا کٹا
اور یہ 65 ایئر اس کی ایج ہے، لمبا چوڑا ہے، وہ بچوں کے ساتھ کھیلنا پسند کرتا ہے۔ ایک دن نا وہ لینی کو اپنے گاؤں پیر پنڈوں میں لے کے آتا ہے، اور یاد رکھیے گا کہ یہ لاہور میں نا ہندو، مسلمان، سکھ، پارسی سب مل کر رہتے تھے، اور پھر جو جتنے بھی ہیں یہ والے بڑے سکون سے رہتے تھے۔ وہاں پر بھی وہ جو ایریا تھا انڈین، وہاں پر بھی یہ لوگ ٹھیک طرح سے رہتے تھے۔ تو ایک دن ان کو اپنے گاؤں پیر پنڈوں میں لے کے آتا ہے۔ اب یہ جو گاؤں ہے پیر پنڈوں، اس کے اندر بھی پھر ہندو، سکھ، مسلم، عیسائی سبھی بہت سکون سے رہتے ہیں۔ پنچایت لگی ہوتی ہے کہ کیسے انگریزوں نے ہم سے مل کو پاگل بنایا ہے، اور اب بنگال اور بہار میں فسادات جاری ہیں، ہندو مسلم لڑائی چل رہی ہوتی ہے، اور پارٹیشن کے یہ فسادات ہو رہے ہوتے ہیں۔ اور اس کے دوران جو ہے وہ چودھری جو ہے اس نے سب کو یقین دلایا کہ ہمارے گاؤں میں انشاءاللہ کوئی فسادات نہیں ہوں گے۔ تو لینی جو ہے نا یہ ساری چیزیں آبزرو کر رہی ہوتی ہے، اور پھر اس کو امام دین واپس لے آتا ہے۔ دوسری طرف آیا کہ چاہنے والوں کی تعداد بڑھ رہی ہوتی ہے، ان میں جو ایک چائنا مین اور ایک پٹھان بھی ان میں ایک شامل ہے۔ تو اب دوبارہ گرمیوں میں آئس کینڈی والا، اور اب دوبارہ وہ آئس کینڈی بیچتا ہے۔ اس کا ظاہر میں نے آپ کو بتایا کہ وہ یہ کام تھا۔ اور اب وہاں پر ایک بات جو ہوا میں یہ چل رہی تھی لوگوں کو کہ یہ جو تقسیم ہے یہ ضرور ہو کے رہے گی، اب اس کے بغیر گزارا نہیں ہے۔ مسلم لیگ کہتی ہے کہ انہیں پاکستان کا نام دے کے ایک علیحدہ سے ملک دیا جائے۔ امام دین کو اپنے گاؤں کی بہت ٹینشن ہے، اور وہ اپنے گاؤں جانا چاہتا ہے۔ تو پیر پنڈوں میں ملٹری ٹرک آتے ہیں اس دوران مسلمانوں کو سیف جگہ پر لے جانے کے لیے۔ غریبوں کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ کیا چل رہا ہے، ان کو کیوں لے کر ان کو ٹرکوں میں لے جا رہے ہیں۔ اس لیے ان کو نا گھر بار سب کو چھوڑ کے ان کو جانا پڑتا ہے، لیکن ان کے لیے جانا بہت مشکل ہوتا ہے۔ تو مسٹر راجرز جو انسپیکٹر جنرل آف پولیس ہے، تو ایک دن اس کی باڈی ایک گٹر میں پڑی ہوئی ملتی ہے۔ اب یعنی اس سے لوگ بہت زیادہ دہشت میں آ جاتے ہیں، اور لینی سوچتی ہے کہ کچھ مسئلہ ہے۔ پہلا سا کچھ بھی نہیں ہے، فسادات شروع ہو جاتے ہیں بڑے بڑے شہروں میں، پھر چھوٹے قصبوں میں مسلمان اور سکھ جو کبھی اکٹھے رہتے تھے اب ایک دوسرے کو دشمن ہو جاتے ہیں۔ ہندو اور سکھ لاہور چھوڑ کر امرتسر چلے جاتے ہیں، ان کا گھر بار جو بھی ان کا جو تھا، آپ کا دکانیں تھیں، محلہ تھا، سارا کچھ کہاں گیا انہیں نہیں پتہ، وہ چھوڑ کے ان کو جانا پڑتا ہے۔ اور جو المیہ ہے صبح یعنی ایک آل انڈیا ریڈیو پر اعلان کیا جاتا ہے کہ بٹوارہ ہو گیا ہے۔ لینی پارسی تھی اور ان کو بھی اپنی فیوچر کی ٹینشن تھی کہ ایک دن کچھ لوگ نا لینی کے گھر آتے ہیں اور وہ پوچھتے ہیں کہ کیا تمہارے گھر میں کوئی ہندو تو نہیں ہے؟ تو دراصل وہ یہ لوگ پوچھنا یہ چاہتے تھے کہ آیا اس کے بارے میں وہ، تو امام دین کہتے ہیں کہ یہاں تو کوئی نہیں ہے۔ لیکن وہ جب لینی سے پوچھتے ہیں تو لینی چونکہ انوسینٹ ہے تو وہ بتا دیتی ہے کہ نہیں یہاں پر ایک رہتی ہے ایک لڑکی، اور میری جو آیا ہے اس کو جو میری دیکھ بھال کرتی ہے، وہ اس کو نہ گھسیٹ کے لے جاتے ہیں۔ تو اس نے سوچا کہ میں نے سچ تو بولا تھا لیکن کسی کی زندگی میں نے تباہ کر دی ہے۔ تو آیا کو ہیرا منڈی میں لے جایا جاتا ہے، اور چونکہ آئس کینڈی مین اس کو لے جاتا ہے، اور اس کی آئس کینڈی مین جو اس کی ماں بھی پرسٹیچیوٹ تھی۔ دوسری طرف پیر پنڈوں میں سکھوں نے مسلمانوں کے گھروں پر حملہ کیا، قتل و غارت، لوٹ، بچوں کو بھی نہیں بخشا۔ اور مسلمانوں نے یہ پلان کرتے ہیں کہ تمام جتنے بھی عورتیں ہیں نا گاؤں کی، وہ چودھری کے گھر میں جا کے خود کو آگ لگا دیں، اور پیچھے بزرگ ایک محفوظ جگہ پر چلے جائیں گے۔ لیکن ایسا نہیں ہو سکا، ایک دم حملہ ہوا اور سب کچھ وہاں پر تباہ ہو جاتا ہے۔ اب یہ جو لینی بہت پریشان ہوتی ہے کہ آیا کو مسلم ہجوم لے کے گیا ہے۔ اب یہ آیا کو مسلم ہجوم لے کے جاتا ہے، یعنی یہ ان کے درمیانہ آئس کینڈی مین اس سے پیار کرتا تھا، بعد میں اس کو دھوکہ دیا۔ اصل میں اس کو پیار نہیں کرتا تھا، اور اس کو پیار ہی نہیں رہا تھا جب اسے یہ پتہ چلا کہ یہ ہندو ہے، حالانکہ پیار تو ان چیزوں کا محتاج نہیں ہوتا۔ اور لینی کی آبزرویشن کو اس میں دکھایا گیا ہے، اور وہ خود آیا کے لیے اپنے آپ کو ذمہ دار ٹھہراتی ہے، اور پھر آیا جو ہے وہ واش روم میں جا کے خود کو اپنے منہ کو تکلیف دیتی ہے، یعنی اپنے آپ کو ایک سزا دے رہی ہے۔ اور لینی کا قدر اسے بتاتا ہے کہ اس نے آیا کو ایک ٹیکسی میں دیکھا ہے، ایک ایکٹریس والے کپڑے اس نے پہنے ہوئے تھے، اور ایک دن اس نے خود بھی آیا کو دیکھا گھر میں، سب کو بتایا، سب اس کو ڈھونڈنے لگے۔ ایک دن جو ہے وہ لینی اور گاڈ مدر کو اپنی ملنے جاتی ہے، یعنی وہ عورت جو بچوں کو تعلیم دیتی ہے مذہبی، اس کو جب ملنے جاتی ہے تو وہاں ایک دولہا آتا ہے سفید کپڑوں میں، اور آیا سے اس نے شادی کر لی ہے،
گاڈ مدر اس کو ڈانٹتی ہے کہ تم اس کا صحیح سے خیال نہیں رکھتے، جب تم خیال نہیں رکھ سکتے تو تم نے شادی کیوں کی، یعنی آئس کینڈی مین نے آیا سے شادی کی رہی تھی۔ تو آئس کینڈی مین کہتا ہے کہ میں بھی ایک انسان ہوں، میں کوئی کتا تو نہیں ہوں جو میں وفاداری کروں، تو اگر اس نے شادی وفاداری چاہیے تو کسی کتے سے شادی کر لیتی۔ تو اس کو اس طرح گاڈ مدر اس کو ڈانٹ دیتی ہے اور اس کو کہتی ہے کہ تم چلے جاؤ۔ لینی کہتی ہے کہ وہ بھی ساتھ جائے گی، اب وہ آیا کو لے کے نا ہیرا منڈی جائے گا، تو وہ بھی کہتی ہے میں بھی ساتھ جاؤں گی، اور لینی کہتی ہے کہ چونکہ میں ساتھ جاؤں گا۔ اب دونوں ہیرا منڈی جاتے ہیں اور ایک روم میں لائی جاتی ہے جو پھولوں کی خوشبو سے مہک رہی ہوتی ہے، اس پر آیا کو لایا جاتا ہے۔ لینی کو اس کی آنکھوں میں بے بسی، لاچاری، یہ ساری چیزیں نظر آ رہی ہوتی ہیں، اور آیا کا چہرہ اجڑا ہوا ہوتا ہے جیسے زندہ لاش ہوتی ہے، اور آئس کینڈی مین جو ہے وہ جاتا ہے چائے بنانے، اور اس کے بعد گاڈ مدر کو کہتا ہے، آیا کہتی ہے کہ مجھے یہاں سے نکال دیں، امرتسر لے جائیں، میرے وہاں پر رشتہ دار ہیں۔ پھر لینی اور گاڈ مدر واپس آ جاتے ہیں، اور لینی کا کزن اس کوٹھے کے بارے میں پوچھتا ہے، اور گاڈ مدر جو ہے وہ گورنمنٹ انتظامیہ کو جا کے بتاتی ہے کہ ہیرا منڈی میں جسم فروشی ہوتی ہے، اور آیا نام کی ایک لڑکی وہاں پر یہ کام پھنسی ہوئی ہے تو اس کو نکالا جائے۔ تو تھوڑے دنوں کے بعد جو ہے نا وہ پولیس وہاں ریڈ کرتی ہے اور آیا کو وہاں سے نکال لیتی ہے۔ آیا کو نکال کر ایک ریکورڈ ویمن کیمپ میں وارس روڈ پر لایا جاتا ہے۔ آئس کینڈی مین بھی وہاں آ جاتا ہے اور اسے دیکھ کر پہرے دار کو اس کو مارتے ہیں جب آئس کینڈی مین وہاں آتا ہے تو وہ روز پھول لے کر آتا تھا کہ میں بھی کسی دن وہ وہاں پر اس کو نظر آ ہی جائے، لیکن ایسا نہیں۔ پھر اسے پتہ چلا کہ آیا کو اس کے رشتہ داروں کے پاس شفٹ کروا دیا گیا ہے، اور آئس کینڈی مین بھی اس کا پیچھا کرتے کرتے ہندوستان پہنچ جاتا ہے۔ اب یہ جو ناول ہے آئس کینڈی مین، یہ کریکنگ انڈیا، اس میں اس نے یہ دکھایا ہے کہ کس طرح پارٹیشن کے نام پر فسادات ہوئے، اور وہ جو یعنی ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے جو جہاں جس علاقے میں ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی سب ایک طرح سے ایک دوسرے پیار کرتے تھے، محبت کرتے تھے، کیئر کرتے تھے، تو ان کو کچھ ایسا کیا گیا کہ ان کی وجہ سے وہ پولیٹیکلی ڈسٹرب ہو گئے۔ یعنی اگر ہم اس کا کانفلکٹ دیکھیں تو ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی سب کے درمیان ایک کانفلکٹ چلنا شروع ہو گیا تھا، سوشل اپ ہیول تھا، ریلیجیس اپ ہیول تھا، مذہبی طور پر وائلنس تھی، ریپ ہوا، کلنگز ہوئی، اور آئس کینڈی مین جو ہے نا وہ ہیومن کنڈیشنز کے بارے میں مختلف لیول پر جو ہیومن کنڈیشنز ہوتی ہیں جو ڈسٹرب ہو رہی ہوتی ہیں، یعنی انڈیویجول اور سوشل ٹراما جو چل رہا ہوتا ہے، اور سمجھ وہ کہنا یہ چاہتا ہے کہ یہ جو پارٹیشن کی وجہ سے نقصان ہوا ہے اس کو اگر ہم اب بھی ختم کرنا چاہیں تو اس کو کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے ذریعہ ہے کہ ہمیں ان تمام جس طرح کی نفرتیں آج چل رہی ہیں ان سے نکلنا پڑے گا۔ تو یہ سارا آئس کینڈی مین، اگر آپ کو ویڈیو پسند ہے تو لائک اینڈ شیئر کریں۔ تھینکس فار واچنگ۔